بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر کا موضوع عشائرہ اور ماتریدیہ جو کہ اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عشائرہ اس مکتب فکر کے بانی ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ کیونکہ یہ مکتب فکر معتزلہ کے مقابلے میں وجود میں آیا، تو ان کے جو عقائد ہیں اور ماتریدیہ مکتب فکر کے جو عقائد ہیں وہ اصولی طور پر ایک ہی ہیں، لیکن ان دونوں مکاتب فکر میں کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، جس کو علماء کرام نے فروعی اختلاف کہا ہے۔ تو ان دونوں مکاتب فکر کا جو سابقہ تھا، جو مقابلہ تھا، وہ معتزلہ سے تھا، چونکہ معتزلہ کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں تھے۔ ماتریدیہ مکتب فکر کا بانی ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی ہیں۔ ماتریدی یہ ان کے گاؤں کی نسبت کی وجہ سے ان کو ماتریدی کہا جاتا ہے۔ سمرقند ازبکستان کے ایک علاقے کے ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے ایک ماترید قصبے سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو ماتریدی کہا جاتا ہے۔ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی مسلک تھے، تو اس مکتب فکر کی جو زیادہ مقبولیت ہوئی وہ مصر میں، عرب ممالک وغیرہ میں اور افریقہ کے ممالک میں اس مکتب فکر کی زیادہ شہرت ہوئی۔ اور ماتریدیہ چونکہ یہ حنفی المسلک تھے اور امام ابو حنیفہ کے متبعین میں سے تھے، تو اس مکتب فکر کی جو شہرت ہوئی وہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ترکی میں اس مکتب فکر کی زیادہ شہرت ہوئی۔ بنیادی طور پر ان دونوں مکاتب فکر کے اصول ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی کچھ باتوں میں اختلاف ہے، تو آج اس اختلاف کو بیان کرنا مقصود ہے۔ عشائرہ کے ہاں اللہ پاک کی 7 صفات ذاتیہ ہیں اور وہ قدیم ہیں، اور اللہ پاک کی جو صفات افعالیہ ہیں، جن کو صفات اختیاریہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کے ہاں قدیم نہیں ہیں، صرف صفات ذاتیہ ان کے ہاں قدیم ہیں۔ جبکہ ماتریدیہ کے ہاں اللہ پاک کی 8 صفات ذاتیہ، یعنی یہ 7 صفات ذاتیہ کے قائل ہیں اور یہ 8 صفات ذاتیہ کے قائل ہیں۔ علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور یہ 7 صفات کے اشعری بھی قائل ہیں، لیکن صفت تکوین کا اضافہ ماتریدی کرتے ہیں۔ اور ماتریدیہ کے ہاں اللہ پاک کی تمام صفات، چاہے وہ ذاتیہ ہوں یا افعالیہ، وہ قدیم ہیں، ازلی اور ابدی ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عشائرہ کے ہاں اللہ رب العزت کی معرفت جو واجب ہے وہ اس کا بنیاد شریعت ہے، یعنی ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ شریعت ہے۔ یعنی اگر شریعت کی طرف سے اس قوم میں کوئی نبی وغیرہ آیا ہے تو پھر اس کی معرفت، اللہ پاک کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ان پر واجب ہے۔ اگر کوئی نبی وغیرہ یا کوئی شریعت ان کے ہاں نہیں آئی تو ان پر اللہ پاک کی ذات کی معرفت حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ جبکہ ماتریدیہ کے ہاں اللہ پاک، رب پاک کی معرفت جو ہے نا، اس کی بنیاد عقل پر بھی ہے، یعنی عقلی طور پر بھی اگر کوئی کتاب یا کوئی شریعت کسی قوم میں نہیں بھی آئے تو عقلی طور پر اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا، ایک خدائی ذات کا اقرار کرنا، یہ عقلی طور پر بھی واجب ہے۔ ان کے ہاں رب کی معرفت شریعت پر ہے اور ان کے ہاں رب کی معرفت شریعت کے ساتھ ساتھ عقل پر بھی ہے۔ اور تیسرا جو فرق ہے، عشائرہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا بے عینی وہی کلام سنا جاتا ہے
جو کہ ازلی اور ابدی اور کلام نفسی ہے، یعنی جو اللہ پاک کا کلام ازلی ہے، ابدی اور نفسی اور جو قدیم ہے بعینی، وہی کلام سنا جاتا ہے۔ لیکن ماتریدیہ کے یہاں اللہ پاک کا وہ کلام نفسی بعینی نہیں سنا جاتا، بلکہ اس کی وہ عبارت سنی جاتی ہے جو کہ کلام نفسی کی ترجمان ہو، یعنی وہ اصوات، وہ تحریر جو کلام نفسی کی ترجمان ہیں وہ سنا جاتا ہے، نہ کہ کلام نفسی سنا جاتا ہے۔ اور ایک اور فرق بھی ہے کہ اشاعرہ کے ہاں ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، الایمان یزید و ینقص، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور فرق ہے کہ اشاعرہ کے ہاں اللہ پاک چاہے تو کسی کو تکلیف مالا یطاق دے سکتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کو اللہ پاک قادر مطلق ہیں، مالک و خالق ہیں، اگر کسی کو اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ تکلیف دینا چاہیں تو یہ اللہ دے سکتے ہیں، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں اللہ پاک کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا جو فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کے ہاں نبی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ ماتریدی کے ہاں نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ اور ایک دوسرا فرق ہے کہ اشاعرہ کے ہاں معاصی کے ارتکاب میں اللہ کی رضا سے ہی فعل وجود میں آتا ہے۔ ان دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں وہ اللہ پاک کی ارادے، مشیت، قضا اور قدرت سے وجود میں آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کے ہاں معاصی کے ارتکاب میں اللہ کی رضا سے فعل وجود میں آتا ہے، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں معاصی کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور امر شامل نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرا فرق بھی ہے کہ اشاعرہ کے ہاں اشیاء کا جو حسن اور قبح ہے اس کی مدار شریعت پر ہے، یعنی کون سی چیز حسن ہے، کون سی چیز قبیح ہے، تو اس کا مدار شریعت پر ہے اشاعرہ کے ہاں، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں اشیاء کا حسن قبح ادراک، اشیاء کے حسن اور قبح کا جو ادراک ہے وہ عقل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ان کے ہاں عقل کے ذریعے اشیاء کا حسن قبح نہیں ادراک کیا جا سکتا، جبکہ ماتریدیہ کے ہاں عقل کے ذریعے بھی ادراک کیا جا سکتا ہے اشیاء کے حسن و قبح کا، لیکن وہ عقل شریعت کے تابع ہوگی۔ تو بہرحال یہ کچھ فروعات میں ان کا مابین فرق تھا جو کہ